یہ بولیں گا کہ نہیں وہ کوئی ایک بچے کو پکڑے بنگلور میں ٹویٹر کہتے انہیں کیا ہے جی یہ ٹویٹر کے ہینڈل کر رہا تھا آئی ایس کا اور وہ بچہ بولا نہیں معلوم بولا نہیں بولا مگر بولا اخبار میں آیا کہ قرآن میں اللہ نے کسی کی گردن مارنے کا حکم دیا کہ کافروں کی گردن مارو. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس بچے سے کون سکھائے تمہارے کو اسلام؟ تم قرآن پر الزام لگا رہے تم جھوٹے ہو. اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ نے گردن مارنے کے لیے کہا تو اس سے بڑا الزام قرآن پر نہیں ہو سکتا. ارے ڈرو, اللہ کا خوف کرو, اللہ کا خوف کرو. کبھی قرآن نے نہیں کہا جہاد کا حکم یہ کہ تم اگر میرے گھر پر آؤ گے تو میں دفاع کروں گا, تم میری مسجد پر حملہ کرو گے دفاع کروں گا. یہ کون ہے بچہ یہ جس طرح کی غلط جھوٹا الزام قرآن پر لگا دیا؟ کون ہے لوگ بھٹکا رہے ان کو؟ اس لیے نوجوانوں, اسلام کو سیکھنا ہے نا تو علماؤں کے پاس بیٹھو. کسی بھی مکتب فکر کا تمہارا تعلق ہوگا مگر علماؤں کے پاس بیٹھو. مگر یہ لوگ کیا کر رہے؟ نہیں, بہت بڑے وقت کے عالم ہے کہتے آج کل, انہوں امام ہے کہتے, اور ان کا نام کیا ہے معلوم آپ کو؟ حضرت گوگل. کمپیوٹر پہ بیٹھ کے مارتا انہیں واٹ از جہاد. حافظ سعید آ جاتے, لکھوی آ جاتے, انہوں بولتے یہ ہے. یہ آئی ایس جو ہے مجھے کہنے دیجیے آج, یہ آئی ایس اور داعش یہ وہی لوگ ہیں مسلمانوں جو قرون اولا میں حضرت عثمان اور حضرت علی کو قتل کیا تھا. یہ خوارج ہیں پورے کے پورے, ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہیں. یہ لوگ کیا کر رہے؟ شیعہ ہے تو گولی مار دو, سنی ہے ان سے مخالف ہے تو گولی مار دو, کسی اور مذہب کی عورتیں ہیں تو اٹھا کر لے کر چلے جاؤ, $100 میں عورت کو بھیج دو. یہ اسلام نہیں ہے میرے دوستو. دنیا والوں ہم تم سے کہہ رہے ہماری بات سنو, تم یقین کرو مت کرو مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے اسلام کا تعلق نہیں ہے, خوارج ہیں. اور اسلام جب ناانصافی کی بات کرتا ہے تو صرف مسلمانوں کی ناانصافی کی اسلام بات نہیں کرتا. اسلام بولتا کہ کسی سے بھی ناانصافی ہوگی تو ہم اس ناانصافی کا مقابلہ کریں گے. اگر دلتوں کو مارا جائے گا تو احمد نگر ہم گئے جہاں پر ایک دلت خاندان کے 3 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. ایک دلت خاندان کے بچوں کو جسموں کو کاٹ کر کھیتوں میں ان کے جسموں کو ڈالا گیا. تو اسدالدین اویسی, امتیاز جلیل جا کر 2 گھنٹے اس دلت کے گھر میں بیٹھے, اس کی ماں کی بات کو سنے, اس کے آنسوؤں کو محسوس کرے, اس کی تکلیف کو محسوس کیے. ہم جب کہتے ہیں ناانصافی غلط ہے اسلام میں تو اسلام یہ نہیں بولتا ناانصافی کا مطلب صرف مسلمان. اسلام بولتا ہے ناانصافی کسی سے بھی نہ ہو. یہ اسلام ہے. یہ داعش اور آئی ایس یاد رکھو. اگر کوئی نوجوان ہندوستان میں ان کے ویب سائٹس کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا, میں ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں, میرے بھائی میرے دوستوں, میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر تم کو اتنا جذبہ ہے نا جہاد کرنے کا تو میں تم کو اس سے زیادہ اہم اور اس سے تکلیف دہ کام کرنے کی تم کو دعوت دے رہا ہوں. تم کو جہاد کرنے کا شوق ہے نا تو آؤ, سرزمین دکن میں حیدرآباد کے گلی کوچوں میں بچے پڑھنے کے لیے بےتاب ہیں. کیا تم جا کے ان کو گھر میں فری میں ٹیوشن کیوں نہیں پڑھاتے؟ جاؤ, جا کے پڑھو. اگر تم انجینئرنگ گریجویٹ ہو, اگر تم MBBS پڑھے ہوئے ہو, اگر تم M.Com کرے ہوئے تو جاؤ اپنی قوم سے غربت کا خاتمہ کرو. یہ بھی جہاد ہے. غربت کا خاتمہ کرو, جہاد ہے. اگر تمہارے گھر میں تمہاری ماں ضعیف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی ماں کی خدمت کرو. یہ جہاد سے بڑا. تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے وہاں جاتے, کون سا جہاد ہے یہ؟ کس لیے جا رہے ہو تم؟